بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکہ بلقیس کا قصہ بیان کریں گے جو کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ فرمایا کہ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہذا وہ راہ حق نہیں پا رہے۔ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ہمیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط دے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ سبا کی ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتے۔ درباری کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے۔ آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے۔ میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں۔ میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے، اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے۔ اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیوہکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کو پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا، میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لٹانے سے قبل ہی لائے دیتا ہوں۔ پھر جب حضرت سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار اس کے شکر سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ پھر درباریوں سے کہا، اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں سے جو رائے راست پر نہیں آ سکتے۔ پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے،
اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی اور ہم فرمانبردار ہو گئے تھے۔ ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔